السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ایوری ون. دس از می ارسلہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی سبھی دیکھنے سننے والوں کو ایز یوزول خوش آمدید. گڈ مارننگ, صبح بخیر, دعائیں, نیک تمنائیں اور نیک خواہشات آپ سب کے لیے کہ دن آپ کا اور میرا آسان ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ان لوگوں میں شمار کرے جو لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرتے ہیں. اور ایز یوزول شروعات میں مبارکباد دیں گے ان تمام خوش نصیب لوگوں کو جن کی آج سالگرہ ہے. مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. مزے سے سالگرہ کو منائیے اور اپنے اس سال کو پچھلے کئی سالوں سے بہتر بنانے کی کوشش بھی کیجیے. اچھا, آج تھوڑی سی ایک سیڈ نیوز ہے میرے پاس, اور کل سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی, کافی 2-3 جگہ میں نے دیکھی تو بڑا دکھ بھی ہوا. اور پھر اس پہ ایک ڈسکشن جو ہمارے یہاں سب سے پسندیدہ کام ہے کہ کسی بھی موضوع پر ہم سب بہت زیادہ بولنا چاہتے ہیں, سب گفتگو کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ کام کریں نہ کریں, لیکن ڈسکشن جہاں ہو رہی ہو وہاں ہم سب کو اپنی اپنی رائے دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس پر رائے بھی چل رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا, کچھ بیڈ کامنٹس بھی آ رہے تھے, کچھ ٹھیک بھی آ رہے تھے. لیکن خیر خبر کچھ یوں تھی کہ ایک کوئی خاتون ہے جن کی عمر آئی تھنک 35 ایئرس شاید لکھی تھی پلس مائنس, اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی ہاسپٹل میں گئیں, اور ہسبینڈ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایڈمٹ کرا کے جب واپس پلٹ کر آئے تو ان کی جو وائف تھی وہ وہاں پر موجود نہیں تھیں. اور انہوں نے پورا دن انتظار کیا, پھر اگلے دن بھی انتظار کیا, پھر جگہ جگہ جو ہے انہوں نے پوچھا, اور اس کے بعد وہ ہسبینڈ جو تھے مہان انسان وہ خاموش ہو گئے کہ کوئی بات نہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. لیکن ان کے جو رشتہ دار تھے, اس لڑکی کے جو رشتہ دار تھے, خاندان والے, ان کی ایک بہن نے یہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان تھی کہ ہسبینڈ تو بالکل خاموش ہیں, نمبر بھی انہوں نے دیا ہوا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ خاتون جو ہیں جو گئی تو ہاسپٹل تھی, اور ہاسپٹل بھی ایک پرائیویٹ ادارہ جو جس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں, سوری ٹو سے میں کہہ رہی ہوں اس طرح سے, لیکن خیر وہ ایک ٹرسٹ وردی ادارہ تھا جس پر ان کو شک نہیں تھا کہ وہاں سے کچھ ہو سکتا ہے. کیلکولیشن سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ خاتون ہی کہیں سے اٹھ کر چلی گئی, شاید وہ اتنی پریشان تھی, شاید وہ اتنی مشکل میں تھی. پھر اس پہ ایک لمبی ڈسکشن آ رہی تھی جو کہ بہت سیڈ تھی. اچھا, یہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں اس طرح ہو رہی ہوتی ہیں, ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں. اور اسپیشلی خواتین کی اگر میں بات کروں, ایک گھر والوں کا پریشر, خاندان کا پریشر, عزت کا پریشر, اس کی وجہ سے رشتہ کیسا بھی ہو اس کو چلا رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں تھوڑی سی ان کو شاید جگہ نظر آتی ہے تو ایسی کوئی بیوقوفی میں کہوں گی ان سے ہو جاتی ہے, ایسی کوئی نادانی ان سے ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے انفارچونیٹلی وہ سپورٹ ملتی نہیں ہے جو ان کو چاہیے ہوتی ہے. تبھی یہ غلطیاں جو ہے ان سے ہو جاتی ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہوں گی, اللہ کرے کہ وہ سیف ہاتھوں میں ہوں, اللہ کرے ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ صحیح ہو اور وہ صحیح لوگوں کے ساتھ اس وقت موجود ہوں. لیکن میں اس وقت ان خواتین سے, ان لڑکیوں سے, ان بچیوں سے جو شاید بیوقوفی میں یہ سمجھتی ہیں کہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو شاید اس طرح کر کے دیکھ لیں, تو یہ بالکل وہ والی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ادھر کیا کہتے ہیں کنواں اور دوسری طرف کھائی, کچھ یہ والی پوزیشن سی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر درخواست کروں گی ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, جب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور آپ بہنوں کی, بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے بالکل اسی طرح سے اپنے گھروں کے دروازے وہی اسی انداز میں کھلے رکھا کریں کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہو, اگر وہ بہت تکلیف میں, انہیں کوئی جگہ نظر نہ آ رہی ہو, تو انہیں اپنا گھر ویسے ہی نظر آ رہا ہو جیسے انہیں آپ نے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور جیسے وہ ان کا گھر رہتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ آج بھی بہت پڑھا لکھا کہنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت براڈ مائنڈڈ ہیں, ہم نے بہت ترقی کر لی ہے, لڑکیاں کام کر رہی ہیں, لیکن آج بھی مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ آپ شادی ہو کے چلی گئی ہیں, اگر آپ سیٹ نہیں ہیں تو پھر آپ واپس یہاں تو نہیں آ سکتی. تو پھر جو ہے ہماری بچیاں, ہماری لڑکیاں, ہماری خواتین بیوقوفیاں کر جاتی ہیں. ان خاتون کے لیے بہت ساری میری دعائیں, میں چاہوں گی آپ سب بھی دعا کریں. مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ وہ جہاں پر بھی ہوں سیف ہوں, اور ان کی اگر کسی مشکل کی وجہ سے انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا تو وہ مشکل بھی آسانی میں تبدیل ہو جائے. آمین ثم آمین. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایز یوزول آج بھی بات کریں گے صحت پر. صحت کے معاملات خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کون کون سے وائرل آ رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی شکایات لوگوں کو آ رہی ہیں, اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے بھی اپنے اپنے پروگرام میں جن مہمانان گرامی کو جوائن کروایا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ڈاکٹر سیف اللہ میر, جو کہ ماہر امراض ناک کان گلا حلق. السلام علیکم. ویری وارم ویلکم. تھینک یو. کیسے آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. خوش آمدید کریں گے آپ کو, پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں ڈاکٹر شاہد راجپوت, جو پھر ڈاکٹر کا ہے, آپ کو بھی ویلکم کریں گے. بہت شکریہ. کیسے آپ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلے آپ سے شروع کرتے ہیں. اور سوالات آپ بتائیں گے کہ میں ہی بتاؤں گی؟ سوالات ایئر پولیوشن, فضائی آلودگی, چکن گونیا, ڈینگی, سائنسائٹس, گلا خراب, کان کے بہنا, نہیں, مجھے یہ بتائیے, یہ جو ابھی تو آپ نے بہت سارے وائرل بتا دیے نا جو ابھی چل رہے ہیں, یہ تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس کہہ سکتے ہیں, ان کی وجہ سے لوگوں کے کان, ناک, کھانسی ہو رہی ہے, گلا خراب ہو رہا ہے, فلو ہو رہا ہے,
حلق خراب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہو جاتا ہے اس کے بھی ریزنز یہی ہوتے ہیں یا یہ کچھ اور؟ ایئر پولوشن بھی تو ہے. پولوشن بھی ہے. ہاں, فضائی آلودگی آج کل یہ بڑا اسموگ اور یہ آٹم میں بڑا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اسکولس کو بھی ایک ہفتہ آف دے دیا ہے پنجاب میں. صحیح ہے. اور یہ چکن گونیا اور یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہے آپ کو ماسپل اور بہت ساری چیزیں اگر آپ فجر اور مغرب کے وقت لگا لیں, اور پولوشن بھی اس وقت زیادہ ہوتی ہے, باہر نکلے ماسک پہن لیں, تو دیز آر پریونٹیو میجرز. اچھا, کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کا کان خراب ہو یا کسی کا ناک خراب ہو تو ضرور ایسا زیادہ تر ممکن ہوتا ہے کہ پھر آپ کا کان بھی افیکٹ کرے گا؟ مطلب یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے کہ اگر آپ کا گلا خراب ہے تو کان میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جائے گی, کان خراب ہے تو گلے میں بھی کچھ پرابلم ہو جائے گی؟ آپ نے فلائٹ لی ہے کبھی؟ فلائی کرا؟ جی بالکل. ٹیک آف اور لینڈنگ میں کان میں درد ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کنیکٹڈ ہے. اوکے, ٹھیک ہے. وائی از دس کنیکٹڈ, رائٹ؟ لائک وائی and how is this connected, right? Like this is because of a eustachian tube. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیوب ہے جو کان کے پچھلے حصے کو کنیکٹ کرتی ہے نوز سے. آپ کا آؤٹر ایئر اور کان کے پردے کا کنیکشن تو یہاں سے نظر آ رہا ہے. تو ہوا کا پریشر ہے, ہوا کا پریشر برابر ہونا چاہیے تاکہ پردے کی موومنٹ ہو. پردے کی موومنٹ جب یہ ٹیوب صحیح کام نہیں کرے گی, ریسٹرکٹ ہو جائے گی. جب یہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی آپ کا کان بند ہو جائے گی. جیسے وائرل سمٹمز میں ہوتا ہے, فلو ہو گیا, کان بھی بند ہو گیا. تو لوگ جاتے ہیں اسٹور والوں کے پاس, وہ کیا سوڈا گلسرین دیتے ہیں کان کا میل صاف کرنے کے لیے, بیکاز دے ڈونٹ ایگزامن دا پیشنٹ, دیکھتے ہی نہیں ہیں, منع کرتے ہیں, کہتے ہیں صفائی نہیں کرنی ہے کان کی خود سے. بیسکلی یس, بیکاز ویکس از اے نیچرل فینومینا. اگر ایک پسینہ آ رہا ہے کیا آپ اس کو سرجری کریں گے؟ نہیں, ویکس بنے گی. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے, میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ سوڈا گلسرین یا کوئی سافٹنر بھی نہ ڈالیں, صرف زیتون یا سرسوں کا تیل ہوتا ہے گھر میں, وہ ڈالیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ پانی بھی گیا اس کے بعد تو آپ کا وہ انفیکشن اتنا نہیں کاز کرے گا جتنا آئل اس کو پروٹیکٹ کرے گا. ویکس بھی سافٹ ہوگی. یوز اے ٹیشو پیپر. اچھا, یہ جو پانی چلا جاتا ہے یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے. اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ شاور لیتے ہوئے کان میں پانی چلا گیا, بہت پریشان ہوتے ہیں, اسے نکالنے کی کوشش, اس کو نکالنے کے چکر میں اور چیزیں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کو فوری طور پہ کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ پانی آپ کے کان میں چلا گیا ہے تو جائیں کسی کلینک پہ جا کے اس کو نکلوائیں, یا چھوڑ دیں ایسے ہی, یا ایسے کرے رہیں, کیا کریں؟ It's just a bit of wax, right? Like first of all, جب آپ کی hearing affect ہوتی ہے, you get this balance, right? So like people tend to panic. First of all, don't panic, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پانی جاتا ہے جب آپ شاور لیتے ہیں, ٹھیک ہے. So you just take a piece of tissue, اس کو رول کر کے آپ کان کو تھوڑا پیچھے کر کے ڈالیں اور گول گھمائیں. کر لیں یہ سب کچھ آپ الاؤ کر رہے ہیں؟ ٹیشو پیپر, ٹیشو پیپر ہمیں جو آپ نے کہا اسی کو پوچھ لیں, اس کو الاؤ کر رہے ہیں. ہارم نہیں ہے ٹیشو سے, آپ تھوڑا سا ٹیشو از ویری ویری سافٹ, زیادہ پریشر پہ. ٹھیک ہے, اس کو کمپلیٹ کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. جلدی سے جا رہے بریک پہ, واپس آ رہے ہمارے ساتھ بنے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. بریک سے پہلے ڈاکٹر سیف اللہ سے ہم پوچھ رہے تھے کان میں جو پانی چلا جاتا ہے, اور یہ ہم سب کا, ہر کسی کا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو کوئی ایسا کرتے ہیں کہ صفائی کی وجہ سے شاید ہم اور زیادہ خراب کر لیتے ہیں. کوئی چھوٹی سی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پرابلمز بڑھ جاتی ہیں, لیکن جس وقت گیا ہوا ہوتا ہے پانی اس وقت اتنی الجھن ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کیسے ہم اس کو ریموو کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں ٹیشو سے خود سے کلین کر لیں, لیکن کبھی کبھی کچھ ٹیشو سے صرف کلین کریں. ہاں یہی تو کہہ رہے ہیں, ٹیشو سے اس کے علاوہ کچھ چیزیں, بیکاز آئی ہیو سین پیپل یوز ایوری تھنگ. ہر چیز استعمال کر چکے ہیں, اینڈ لائک اینڈ دے آر سو انوینٹیو. نئی نئی چیزیں روز ملنے کو آتی ہیں. جسٹ ٹیشو, دیٹس اباؤٹ اٹ. بہت ٹیلنٹڈ ہے ہمارے پاکستانی, دیکھیں کسی بھی چیز کے خراب ہونے سے ڈرتے نہیں, ان کے پاس نا 4-6 سولوشن ہوتے ہیں. ایسے تھوڑی گزارا ہو رہا ہے یہاں پہ, گزارا بھی تو کرنا ہے, وہ بھی ضروری. صحیح ہے. اچھا ہاں, نہیں کہیے آپ کیسے. That's about your wax. ٹھیک ہے, tissue only. That's it. That's all. اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں کہا ضرور کہیے. ٹھیک ہے, صرف ٹیشو سے صاف کرنا ہے. اس کے کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو جائے کہ پانی کان میں جانے کی وجہ سے آپ کے درد شروع ہو جائے, کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے؟ جی, جب پانی جاتا ہے اس کے ساتھ ایک موئسٹ انوائرمنٹ آ جاتا ہے, تو جو آپ کا کان کی جو جلد ہے اس میں انفیکشنز ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں, فنگس ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو فنگس جب کان میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کان میں خارش ہوتی ہے. اب آپ اس خارش کے پیچھے جو ہے, اور اس کو آپ سلجھانے کے چکروں میں جب پانی جاتا ہے, فنگس لگتا ہے, تو آپ
اور اریٹیشن کرتے ہیں تو پھر انفیکشن ہو جاتا ہے. جب بھی کان میں انفیکشن ہوگا تو ڈسچارج آنا شروع ہو جائے گا. اب وہ ڈسچارج کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے وہ زیادہ ہوتا ہے, کان سے درد ہوتا ہے, پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, گردن کی طرف جاتا ہے, یہاں آتا ہے, یہاں پروٹیڈ کے اراؤنڈ یا اینگل آف دا جو کے پاس جو ہے گھٹلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, خاصے درد میں ہوتے ہیں کیونکہ کان اندر سے بونی ہوتا ہے تو ہڈی پہ سوجن ہو جاتی ہے. اینڈ لائک اٹس ایکسٹریملی پینفل. دیٹس آؤٹر ایئر انفیکشن. نزلے زکام سے جو ہوتے ہیں وہ مڈل ایئر انفیکشن ہوتے ہیں. صحیح. اور مڈل ایئر انفیکشن میں وہ جو ٹیوب تھی یوسٹیشن ٹیوب اور ناک اور سائنسز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. سائنسز آج کل آٹم میں بہت آج کل پلے اپ کر رہے ہیں ان دا سینس کہ فضائی آلودگی بہت ہے. کیوں ہوتی ہے یہ فضائی آلودگی؟ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ ہاں, کیونکہ آپ کی یہ بہترین سوال ہے. جب کولڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو سورج کی ہیٹ نہیں پڑتی زمین پہ. اچھا, یہ والی وجہ. تو ہیٹ اٹھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. گرمیوں میں نہیں ہوتی کیونکہ ہیٹ پڑتی ہے, آلودہ ہوا اٹھ جاتی ہے ہوا میں. بٹ ان دس کیس اٹ ڈز ناٹ, اینڈ اٹس ورس ان دا ڈان and at dusk, sunset, sunrise, because at that time آپ کی سورج کی لائٹ نہیں ہوتی یا ڈم ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. So at that time wear a mask, especially جب بچے اسکول جا رہے ہوں یا ہم لوگ جس طرح موسم ابھی اچھا ہوگا لوگ اپنی بائسیکلس نکالیں گے یا کوئی جاگ پہ جا رہا ہوگا, at that ماسک point ویئر کریں, ماسک پہن کے رکھیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. Because that will affect your lungs. 25% of the people who do not respect this, ان کو استھما ہونے کا پرابلم ہو جائے گا. اور یہ استھما کوئی فور ٹائم بینگ ہوگا یا بس ہو گئے پیشنٹ وہ؟ This will happen after 20-30 years. اچھا. It is a prolonged exposure of آپ کا جو بلڈ پریشر, شوگر اور یہ ساری چیزیں 40 میں نہیں ہوتی, یہ 20 سے شروع ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی ڈائٹ اور لائف سٹائل جو ویدر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کیا ٹیمپرری ویدر کی وجہ سے ہو رہا ہے, صرف اس ویدر میں ہوگا یا یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ہو گیا؟ یہ میرا کویسچن تھا. Exactly. You have to manage your lifestyle according to the weather, right? تو during autumn یہ precautions لیں کیونکہ اسموک کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا, صحیح ہے. So this is the 2-3 مہینے کی بات ہے. ہاں, یہ بس یہی میں ایگزیکٹلی یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ اس ویدر میں اسپیشلی خیال اپنا زیادہ رکھیں, ماسک پہن کے رکھیں, کیونکہ اس ویدر میں زیادہ چانسز ہیں کہ اگر اٹیک ہو گیا تو پھر وہ رہے گا آپ کو, کم از کم اس ویدر تک تو رہے گا اگر شروع ہو گیا تو. ہاں, اور یہ موسم بھی ہے نا, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وائرل چل رہا ہے اور یہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ویدر کا بڑا خیال رکھنا ہے, اپنی امیونٹی کو صحیح رکھیں, اپنی ڈائٹ کو صحیح رکھیں, جنک نہ کھائیں, آئلی چیزیں نہ کھائیں, اور کیا کہتے ہیں سلاد لیں. سردیوں میں تو لوگ کھاتے ہیں آئلی چیزیں, ہمارے یہاں پائے, نہاری, اور once in a while or twice a week it's okay. twice a week, ڈن, ٹھیک ہے. Right, like چیٹ ڈے بنا لیں. چیٹ ڈے بنا لیں, دو دن cheat days. if you are like well within your limits, so there is no harm in like کہ آپ نے ویٹ لوز تو نہیں کرنا نا. اگر آپ نے اپنے اوبیسٹی کو کم کرنا ہے, کیونکہ اوبیسٹی سے سنورنگ ہوتی ہے اور بہت سارے ہمارے ایشوز ہوتے ہیں, ورک ود دا سلیپ ایپنی اینڈ بیریاٹرکس ایز ویل. تو کہ ویٹ کم کرنے اور ویٹ بڑھنے سے کیا پرابلمز ہوتے ہیں, اس میں جو آپ کے مین ایشو ہے کہ آپ کا اگر ویٹ صحیح ہے اینڈ یو آر فزیکلی موبائل, آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, and that's fine, then you can eat what you want, you've earned that in the gym. اور by working out آپ نے یہ محنت کر کے کمایا ہے تو آپ کھا رہے ہیں نا. اوکے, صحیح ہے. تو اچھا پازیٹیو بات ہو گئی. صحیح ہے. So it's not all negative. ٹھیک ہے. بہت نیگیٹو دکھتا ہے ہمیں. چلیے ڈاکٹر شاہد, کیا ہو رہا ہے ذرا بتائیں, آپ کی کوئی نیا کام بتائیں, کچھ انشاءاللہ فرائیڈے کو ہمارا ایک کیمپ ہے. ٹھیک ہے. شارع فیصل پہ یہ آرچ ہاسپٹل ہے, اور 6 سے 9 بجے تک جو لوگ آنا چاہیں ان کی فری ہیئرنگ اسکریننگ اسسمنٹ ہو جائے گی, اور 10 سینئر سٹیزن جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے ان کو ہم فری ڈیوائس بھی لگانے چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکلٹی کے لوگ ہیں جو اس کیمپ میں شامل ہیں, تو لوگ آ کے جوائن کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا. آپ کی گولڈن کلینک ہے, اس کا کیا حال ہے؟ گولڈن کلینک کے لیے ڈاکٹر اقبال آفریدی سے پرسوں رات کو میٹنگ ہوئی تھی. ہم نے کہا سر کیا کریں اس کو, ہم چاہ رہے ہیں تھوڑا سا دوبارہ سے اس کو اناؤنس کریں. یہ گولڈن کلینک ہے کیا, اس کی ٹائمنگ کیا ہے, اس میں کیا کیا ہو رہا ہے, ہلا دیں لوگوں کو دوبارہ. گولڈن کلینک ڈاکٹر اقبال آفریدی
اور ہم اور ریہیب کی ٹیم نے مل کے ایک شروع کی تھی جہاں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہے بس چل رہی ہے اوکے تھی نہ لگا اس کو شروع کی ہے جہاں صبح 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک وہ تمام لوگ جن کے والدین جو ہیں وہ کسی بھی طرح کے ذہنی نفسیاتی یا سماعت یا گویائی کے مسائل میں مبتلا ہوں تو ان کو فری سروسز فراہم کی جاتی ہیں اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ جو لوگ بھی اپنے والدین کو لانا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیں اور وہاں آ جائیں. وہاں نفسیاتی امراض، ذہنی امراض، سماعت، گویائی، فزیوتھراپی، جو بھی ان کے ریہیب کے عمر کی وجہ سے ایج ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کا فری میں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایڈوائز دی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک گولڈن کلینک جو گولڈن ایج لوگوں کے لیے شروع کیا گیا ہے. تو آپ کے پروگرام کی توسط سے یہی ہے کہ لوگ وہاں رابطہ کریں. تو ڈاکٹر اقبال آفریدی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کم از کم ایسا کر لیں کہ آپ ریگولر وہاں بیٹھیں اور جو لوگ پے کر کے آنا چاہتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھنا شروع کر لیں. بالکل صحیح. ہاں اس کو پراپر جو ڈیزرونگ ہے وہ تو انشاءاللہ یہ ہم نے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. دوسرا ایک اور سینٹر ہے تکمیل شفا سینٹر جس کی اوپننگ کی جا رہی ہے اور وہ بالکل برابر میں ہے نیشنل میڈیکل سینٹر کے. اچھا. تو وہاں بھی ریہیب شروع کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس مہینے سے کہ کسی ڈیٹ کو وہاں اسٹارٹ ہو جائے گا. تو وہاں بھی ریہیب کا سارا ہوگا لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر اقبال آفریدی والا وہ سیٹ اپ ہے جہاں لوگ بالکل کوئی فیس نہیں لی جاتی، سب کچھ فری ہوتا ہے. زبردست. 2 چوائسز دن. اچھا دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ دن کیا ہے وہ آپ کی گولڈن کلینک؟ آپ نے جو کہا آواز نہیں آئی مجھے. سنڈے کا دن، اتوار کے دن تمام لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے. ان کے لیے والدین کو ہم نے اسی لیے سنڈے کا دن رکھا ہے کہ آپ اپنے والدین کو آسانی سے لا سکتے ہیں. صحیح. اتوار کے دن آپ نے یہ کلینک رکھی ہے تاکہ جو بچے ہیں وہ بہانے نہ لگائیں کہ ہمیں آفس سے چھٹی نہیں ملتی اماں ابا کو لے جانے کے لیے. اس لیے دیکھیے بڑا ثواب کا کام ہے. ہم اس پہ پہلے بھی بات کرتے رہے کہ یہ بہت ثواب کا کام ہے. اور دوسرا ابھی آپ پانی کی وجہ سے کان کی درد میں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا بتایا. دیکھیے ہم جب ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں، خواتین، بچے یا حضرات، تو وہ بالوں میں اسپرے کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ایئر کینال میں ان کا پریشر سے پانی جاتا ہے. تو جب بھی آپ ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں تو ان سے کہیں جی کاٹن بٹ کوئی ہمارے کان میں کوئی روئی لگا دیں یا ٹیشو لگا دیں، اس کو کور کر لیں. اور دوسرا کہ جب پانی کا اسپرے کے ذریعے اسپرے کریں تو کوشش کریں کہ وہ کان کے ارد گرد نہ جائے. ارے یہ تو اچھا ہے، شاور کے وقت بھی کر لینا چاہیے. وہ جو آپ نے تو بتایا تھا نا. جی وہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو. ہاں اسی کو ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے. اس میں پھر یہ کر لینا چاہیے کہ جب کان سے کاٹن نکالیں تو مسا کر لیں تاکہ آپ کا غسل ہو جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خیال رکھا جائے. دوسرا یہ کہ ہوتا یہ کہ جب میں خود جب ریکال کرتا ہوں کہ میں چھوٹا ہوا کرتا تھا اور بال بنوا کے آنے کے بعد کان میں درد ہوتا تھا، تو اب جب اس شعبے میں آئے تو اندازہ ہوا کہ جو کان میں پانی جاتا ہے تو ویکس جو ہوتا ہے، ہیلدی ویکس یا ان ہیلدی ویکس جو کان میں ہے، جب پانی اس میں جاتا ہے تو وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایئر کینال میں پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ درد ہوتا ہے. اچھا. تو ہم اپنے بچوں کے، بلکہ ابھی ایک صاحب جو مجھے جانتے ہیں شعبے سے، ان کی کال آئی کہ جی میرے کان میں درد ہو رہا ہے، شاہد صاحب کیا کروں؟ میں نے کیا بال کب بنوائے تھے؟ انہوں نے کہا شام کو بنوائے تھے. ارے آپ مطلب اتنا تو اتنا ہے. آپ اگر ہم اپنے بچوں کی اور اپنی احتیاط کریں جب ہیئر ڈریسر کے پاس جا رہے ہوں، ان کو بتائیں. اور اگر میری بات ہیئر ڈریسر سن رہے ہوں تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کان کو اور کان کے قریب اسپرے نہ کریں، اس لیے کہ پریشر سے جا رہا ہوتا ہے نا پانی. نہیں سنیں گے، ہمیں خود احتیاط کرنی پڑے گی. دیکھیں اللہ نے کان کا اسٹرکچر اس طرح بنایا ہے کہ اگر آپ نہا رہے ہو تو شاید پانی نہ جائے، لیکن اگر سیدھا آپ ایک دھار ماریں گے یا ایک پریشر ہوگا تو ڈائریکٹ ایئر کینال میں چلا جائے گا. تو ہمیں اگر وہاں سے ہم احتیاط کر لیں تو وہ جو ہیئر ڈریسر کی وجہ سے یا بال بنوانے کی وجہ سے کانوں میں تکلیف ہوتی ہے اس سے بے تحاشا لوگ بچ جائیں گے اور اس درد سے بچ جائیں گے. ہمارے ای این ٹی کے پاس پریشر کم ہو جائے گا پیشنٹس کا. تو یہ آپ کی کمائی کم ہو جائے گی. کمائی تو وہاں سے یہ بھی تو سوچیں، کمانا بھی تو ہے. اچھا خیر، رزق کا وعدہ اللہ نے کرا ہے. جی بلکہ ہر بات پہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں. اصل میں مذاق کر رہی ہوتی، ان کی کوئی ناراضگی والی کیفیت نہیں ہے. پازیٹیو بھی سوچیں، پازیٹیو ہر چیز نیگیٹو نہیں ہوتی، کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں. مذاق کر رہی ہوں بھائی. یہ آپ کے شو میں فرسٹ ٹائم آئے اور جب میں آپ کے شو کو ریپیٹ جا کے دیکھتا ہوں تو میں بار بار ریکال کرتا ہوں کہ مسکراتی صبح کا مطلب ارسلہ ہے. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی کان کی بھی بات کر رہے تھے. ایک دفعہ کبھی کبھی آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے اگر آپ کے کان میں پانی نہیں بھی جا رہا، ہم نے بہت احتیاط کی، ہم کوئی چیز یوز نہیں کر رہے، اسپیشلی میں تو کچھ بھی کان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو ایک دم اچانک سے ایک درد، لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ جو لوگ نہیں بھی کچھ کرتے ان کو بھی اچانک سے ایک درد شروع ہوتا ہے کان سے اور تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتا ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟
ये तो नहीं, ये चीज तो नहीं होती असल है। में कान में बहुत सारी नर्व्स हैं। हाँ। और हाँ बिल्कुल, ऐसे फीलिंग ऐसी आती है, कोई नर्व है जो एक वेन है, बस उसमें दर्द उठा और फिर वो चला गया। शार्प सी you're उसकी right. कैफियत होती है, और ये नाक और कान के इस एरिया के बीच में। हाँ, और वो आके चला भी जाती है। हाँ, वेव्स में आती है। ये वही है, नेगेटिव प्रेशर है यूस्टेशन ट्यूब का। उस वक्त स्टीम लें ज़रा, जिस तरह का नाक में पानी डालें। और इनकी बात से मैं एग्री करूंगा कि ये जो हेयर स्प्रे का जो यूज़ है, दैट्स गुड कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ कॉज फॉर दिस कान की प्रॉब्लम। तो अगर आपने अगर लगा पॉजिटिविटी की हद देख रहे हैं, गुड कॉज हद हो गई है इस वक्त। भाग रही है पॉजिटिविटी। तो अगर आपने उसको और पॉजिटिवली हेयर स्प्रे यूज करना है, तो आप एक छोटा पीस कॉटन का लगा सकते हैं कान में, ठीक है, और फिर हेयर स्प्रे जितना चाहे यूज कर लें। इट वोंट गो इन द कैनाल, आई सपोज। सही, ठीक है। ऑन अ पॉजिटिव नोट। बहुत पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ इस वक्त। अच्छा, नहीं वैसे इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, मतलब अगर ये जो दर्द अभी तो आपने बोला कि यहाँ तक आता है, कुछ लोगों का पीछे की तरफ भी जा रहा होता है, और वो एक चमक सी होती है बहुत तेज, और वो गायब हो जाती है। दैट्स वही स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व। एकदम से ये होता है, जस्ट वेव्स में आता है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एवरीथिंग कि ये इसकी कॉज क्या होगी, आई सपोज। तो इसको अगर कोई दिखाना चाहे तो हम किसके पास जाएं? हम इनके पास जाएंगे कि ENT के पास जाएंगे? किसके पास जाएं? किसी को एक चमक। एनीबॉडी हु कैन एग्जामिन द ईयर प्रॉपर्ली, ठीक है। द ईयर के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक टनल की तरह होता है, एंड यू नीड टू लाइक एग्जामिन इट थरोली कि कॉज क्या है। वैक्स है, या यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन है, या सर्विकल नेक पेन है, या टॉन्सिल का पेन है। तो ये सर्विकल नेक पेन भी हो सकता है। हाँ, ये जो गर्दन का जो दर्द है, समटाइम्स लोग ये कंफ्यूज कर लेते हैं कान। हाँ, ये भी हो सकता है कंफ्यूजन। हाँ, मुझे भी लगता था कभी कभी कि शायद हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। और गले की कुछ तकलीफ है, टॉन्सिलाइटिस हो गया। इसमें जो नर्व्स हैं सेम नर्व्स हैं जो कान में। अब बात ये होता है कि एक सर्किट की तरह, तो इसको रेफर्ड पेन कहते हैं। तो जब गला ख़राब होता है तो अमूमन कान में भी ये दर्द रेडिएट करता है। तो just taking steam, using a mouthwash, taking Panadol, अगर पेन persist करे, नॉर्मली तो ये सेकंड्स और मिनट्स में सही हो जाता है, चला जाता है। तो जस्ट थोड़े सा वार्म कंप्रेस रखें। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं आया। डॉक्टर साहब, इसका रिपीट होना थोड़ा क्वेश्चन करता है। एक तो ये कि आया और चला गया, अब आपको अगर 15 दिन बाद रिपीट हुआ है तो फिर आप थोड़ा सोचने लगते हैं कि क्यों, व्हाई? Yeah, it's basically because of probably because of your nose and sinuses, but उस वक्त जो है मुआयना ज़रूरी है। अगर ये बार बार हो रहा है, then get it checked up, maybe there's a cause। अगर ये एक दफ़ा हुआ है तो जाने दें, ज़्यादा टेंशन। और अगर 15-20 दिन बाद भी हुआ है तो अब भी हम पहले स्टीम लेके देख लें लोगों को। हाँ, स्टीम तो ज़रूर लें। I suggest that's good for you। सही है, इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जाने ब्रेक पे, वापस आने हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में। और इतनी सारी आवाज़ें आई कान में कि मैं सवाल ही भूल चुके हूँ। चलिए खैर, कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं हमने कहाँ से सिलसिला टूट रहा था, क्या हो रही थी बात, क्या बात हो रही थी? डॉक्टर साहब भी भूल गए क्या? हम लोग जो है वो जो कान में जो अचानक दर्द होता है, तो उसके लिए उसको आपने कहा कि अगर वो हफ्ते में 2-3 दफा हो रही है, नहीं फिर ज्यादा हो गया, फिर उसको आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक मसला टॉन्सिल्स का भी है, जरा ये भी बताइए, ये क्या अक्सर लोग कहते हैं फौरी तौर पे आप इसका जो है सर्जरी करा लें और ख़त्म करें इसको? कुछ लोग कहते हैं नहीं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, दवाइयों से चला लो काम। क्या है ये टॉन्सिल्स? हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, तो ये हमारी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसका सैंपल लेते हैं, और फिर जो है उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है या जरासीम लग जाते हैं, तो इसमें बुखार, दर्द, खाना खाने में तकलीफ़, सीवियर बुखार 103 104 नॉर्मली होता है, या वायरल भी कॉजेज़ होती हैं इसकी, तो इसको दवाइयों से हल करना चाहिए। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में सर्जरी नहीं होती, क्योंकि उस वक्त हर चीज़ बड़ी हसास हुई होती है। यू टच इट, there's a big chance that there's going to be a bleed। Okay। तो उस वक्त तो सर्जरी तो बिल्कुल ही नहीं होती जब आपको टॉन्सिल होता है, ठीक है। और जब आप अच्छी तरह उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लें, then you may think about a surgery, ठीक है। आप क्या कहते हैं होनी चाहिए उसका? यू हैव टू सी कि उसकी सिवियरिटी क्या है साल में, या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर ये बार बार ख़राब हो रहा है, क्योंकि आपको 2 हफ्ते एंटीबायोटिक का कोर्स करना है, और हफ्ता 10 दिन की छुट्टी हो जाती है हर बाउट में,
اگر یہ 6 دفعہ ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کی 3-4 مہینے کی چھٹی ہو رہی ہے ایک سال میں, پھر شاید کرا لینا چاہیے. میں اگر اس طرح پوچھوں کہ سال میں کتنی دفعہ اگر ہو رہا ہے تو وہ اس میں جا رہا ہے کہ اب آپ کو سرجری کرا لینی چاہیے, اور کتنی دفعہ اگر ہو رہا ہے تو اب نہیں یہ سیف ہے بس میڈیسن سے کر لیں اور کور. پیشنٹس کا ایج گروپ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ اگر یہ بچوں میں ہو رہا ہے یا ایڈولسنٹس میں ہو رہا ہے یا ارلی 20s میں ہو رہا ہے, دو سب کا بتائیں نا. تو نہیں سب کا جو ہے ایک ساتھ آپ نہیں کر سکتے نا. جس طرح ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں نہیں, ایسے تو چھوٹے بچوں کو اگر جلدی جلدی ہو رہا ہے تو کروا دیں ان کو. اس پہ میں پوچھ لیتی ہوں اس کو آسان کر کے. اس پہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے فریکوینسی کیا ہے. if it meets the criteria that is normally there کہ اگر 2-3 سالوں سے 3 دفعہ یہ انفیکشنز ہو رہے ہیں پر ایئر, تو آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ بچے کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے. پر ایئر اگر 2-3 دفعہ یہ پرابلم ہو رہی ہے بچے کو, ہاں کیونکہ بچہ بار بار بیمار ہوگا, اس کی گروتھ افیکٹ ہوگی, کمزور ہو جائے گا, مائل سٹونز ہٹ نہیں کرے گا, پھر پیچھے رہ جائے گا. بالکل. دوسرا جو ٹونسلس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے وہ ہے سلیپ ایپنیا کی, کہ بچے جب خراٹے لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹونسل کا ٹیشو ناک کے پچھلے حصے میں جو بڑھ جاتا ہے اس کو ایڈینوائڈز ہم لوگ کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بچے کی گروئنگ ایج ہے, اب وہ جب سوتا ہے اور ناک سے سانس نہیں لے پاتا تو اس کی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کے ہارٹ پہ پرابلم پڑتی ہے, اور اس کی جب آکسیجن نہیں ملے گی اس کی ہائٹ کم ہو جائے گی, اس کی برین ڈیولپمنٹ کم ہو جائے گی, اس کو ہیئرنگ ایشوز ہو جائیں گے اور سائکیاٹرک ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ٹونسلز کو ہم نے جج کرنا ہے کہ بچوں میں پیڈیاٹرک سلیپ ایپنیا یا سلیپ ڈس آرڈرڈ بریدنگ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نیند میں سانس صحیح نہیں آ رہی, سلیپ ڈس آرڈرڈ بریدنگ وہ نہ ہو رہی ہو, بچے ناک سے سانس لیتے ہوئے کوائٹلی سو رہے ہوں, کان میں بار بار درد نہ ہو, بخار وغیرہ نہ ہو, الرجیز کو ٹریٹ کریں, ڈونٹ لیٹ اٹ لنگر. تو جس طرح عموماً میں جب عشاء کی نماز اپنے بچوں کے ساتھ پڑھتا ہوں تو سوٹ سوٹ کی آوازیں جب آ رہی ہوتی ہیں, میں ایک اینٹی ہسٹامین بہت سارے اوور دا کاؤنٹر شربت آتے ہیں, میں اس وقت دے دیتا ہوں اور اسٹیم دے دیتا ہوں, پھر سو جاتے ہیں. سو یہ پیرنٹس کو ذرا جو ہے رات کو ذرا بچوں کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ نزلہ وغیرہ نہ ہو, تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے جو کر سکتے ہیں اس کی نالج پوری رکھیں کہ آپ اینٹی ہسٹامین شربت دے سکتے ہیں, سافٹن دے سکتے ہیں ہاں, مگر اینٹی بایوٹکس جس طرح ایزیتھرومائسن ہم لوگ بہت کامنلی, ہم تو اس کا اتنی بات کرتے ہیں وہ خود سے نہیں دینا چاہیے, اور اتنے دیٹس ویری ڈینجرس رائٹ. جب یہ دوائیاں لے کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور صحیح نہیں ہوتے دین اٹ بیکمز اے پرابلم. ہاں صحیح. اچھا کچھ بچے, کیا میں نے کچھ بڑے بھی دیکھے ہیں منہ کھول کے سو رہے ہوتے ہیں, کیا مسئلہ ان کو؟ وہی مسئلہ ہے کہ یہ ان سے ناک سے سانس نہیں لی جا رہی, کیا ہو رہا ہے؟ بیسکلی I would simplify all of this by saying کہ ہم لوگ جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں ایئر کنڈیشننگ ہے, اے سی چل رہا ہے, ہم لوگ بہت کمفرٹیبلی بات چیت کر رہے ہیں. ناک ہمارا اے سی کی طرح, جب وہ صحیح نہیں چلتا تو اٹ لیڈس ٹو اے لاٹ آف پرابلمس, سننے میں پرابلم, آپ کا جو ٹونسلائٹس کی پرابلمز اور گلے خراب کی پرابلم, کیونکہ ہوتا یہ بچوں میں الرجک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو میں جب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور الرجیز کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ان کے یہ ایڈینوائڈز اور یہ ساری چیزیں, اگر ان چیزوں پہ نظر رکھی جائے جن کو وہ ہے کمپلیکیٹ نہ کرے چیزوں کو اور پراپر سیفٹی رکھیں تو اٹ شوڈ بی فائن. صحیح. اچھا یہ جو الرجی کی ٹیبلٹس ہیں اس کو جتنا دل چاہے ساری زندگی لیے جاؤ, کیا ہے سلسلہ اس کا؟ You need to manage your allergies like blood pressure, ٹھیک ہے, and sugar. So وقفے سے آپ کو اس کا رجوع کرنا چاہیے to an ENT, to an allergy specialist, تاکہ آپ اس کو کنٹرول رکھیں. الرجی کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, ٹیشوز پہ گزارا کرتے ہیں یا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہاتھ ملتے رہتے ہیں. نہیں میں تو یہ پوچھ رہی ہوں الرجی کی ٹیبلٹ ہارم تو نہیں کرتی اگر کوئی ڈیلی لے رہا ہے؟ I think it's a very good idea کہ آپ سپرویژن میں, اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے ایوری 3 months اور سم تھنگ, تو آپ کو وہ ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ آپ اس کو مینیج کرتے رہیں جیسا بلڈ پریشر ہے. اچھا جن کو الرجیز ہیں ٹھیک ہے, بٹ ڈو کنسلٹ کہ اف یو ٹیکنگ اٹ مور دین ٹوائس اور تھرائس اے ویک, اگر ہفتے میں 2 دفعہ سے زیادہ لینی پڑ رہی ہے الرجی کی گولی اور ناک کوئی بند روزانہ بھی لے رہے ہیں کوئی لوگ,
हाँ तो फिर वो तो फौरन आए दिखाने, हाँ टाइम ज़ाया ना करें। अच्छा ओके, क्या मतलब इसके भी कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब हाँ। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप यही कह रहे हैं, या है ना? इसी से तो सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जब आपके जो बेसिक फिजियोलॉजी चेंज होना शुरू होती है और आप उस पर ध्यान नहीं देते तो फिर आपके प्रॉब्लम शुरू होते हैं। इट्स अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम टिल आपकी डिजीज़ मैनिफेस्ट होती है। जब तक वो डिजीज़ मैनिफेस्ट होती है इट्स अ बिट टू लेट, दैट्स व्हेन वी कम इन। सो हमारा जो allergy की काम है tablet यहाँ ले लेते मीडिया हैं पे क्या? आके कि जो चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं, अपने आप को अपना लाइफस्टाइल इस तरह रखें, अपनी नॉलेज इस तरह रखें कि मौसम में क्या हो रहा है, हाउ टू चेंज योर लाइफस्टाइल विद द वेदर। अच्छा चले, एक वेदर में 3 महीने के लिए कोई वेदर है जो लग रहा है आपको थोड़ा सा हमारे लिए खतरनाक है, उस 3 महीने तक एलर्जी की टेबलेट ले सकते हैं, एक टेबलेट रोजाना रात को सोते वक्त? अगर हो रहे हैं सिम्टम्स तो ले लें। नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं चाहती कोई सेफ बात हो जाए, क्योंकि मैं शुरू कर देती हूँ और बस जब तक मुझे लगता है मैं खाती रहती हूँ, और जब मुझे लगता है मैं सही हो गई तो छोड़ देती हूँ। ये मैं खुद ही अपनी डॉक्टर बनी हूँ, बनना नहीं चाहिए ऐसा है, मैंने कह भी दिया, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसे, और ये इंतहाई गलत बात है। लेकिन मुझे भी एक डॉक्टर ने ही लिख कर दी थी, ऐसे नहीं मैंने कोई शुरू कर दी थी, मुझे क्या पता कौन सी टैबलेट्स होती हैं। उन्होंने कहा जब तक आपको ये प्रॉब्लम है तब तक आप रात में एक टैबलेट ले लिया करें। So that's perfect then. हाँ, तो मैंने पक्की बात मानी, उनकी अभी डॉक्टर तक छोड़ी सुपरविजन नहीं में है। हो रहा है, then just continue to it. सही है। अच्छा जी, क्या क्या बता दें, कोई और तरक्की हो गई है, कोई और और तरक्की ये है कि हाँ, एक आप काम- लोग कुछ बनाने की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? उस पर इंशाल्लाह एक काम हम और करने मैं जा कब रहे हैं सुनाऊंगी ये खबर कि हमारे यहाँ खुद बनना शुरू हो गए हैं भाई ये? जल्दी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक काम हम और करने जा रहे हैं कि 19 तारीख को इंशाल्लाह हम एक कॉकलियर इम्प्लांट करवाने जा रहे हैं किसी ऐसे पेशेंट का जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, अरे जबरदस्त, और वो माशाल्लाह। इंशाल्लाह पिंडी में होगा। ठीक है, कराची में कब होगा? कराची में तो ऑलरेडी हो रहे हैं, इंडस में हो रहे हैं पूरे जी, और अभी हमारी इंग्लैंड से टीम आ रही है, वो भी इंशाल्लाह कराची में और लाहौर में प्लांट करेगी। लेकिन हम एक ऐसे पेशेंट का करवाने जा रहे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जिसकी एज 40 साल थी। तो इंशाल्लाह इसी महीने में 19 तारीख का प्लान है। इम्प्लांट भी अरेंज हो गया है, पैसे भी अरेंज हो गए हैं, और ये दुनिया की महंगी सर्जरी में इसका शुमार होता है। क्या क्या रेंज आपने, मुझे लगा इसका जिक्र आपने किया ये था। 25 से लेकर 40 लाख तक का खर्चा आता है इस सर्जरी में। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑडियोमेटिस, रोटरी क्लब, मेरा क्लब, मेरी टीम, सुनो बोलो, और सब मिलकर। रियड अली, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अपने चार्ज नहीं कीजिएगा। मिलिट्री हॉस्पिटल MH, वहाँ हम रिक्वेस्ट करें कि हॉस्पिटल के चार्जेस ना हो, तो इस सब को इंशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं। और 19 तारीख की डेट है, इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा। और उसके बाद वो पेशेंट जो है, जो अचानक सुबह उठा और नहीं सुन रहा था, इस सर्जरी के बाद 6 हफ्तों के बाद जब उनका स्विच ऑन होगा तो वो हमारी और आपकी तरह सुन रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या बात की आपने, अचानक सुबह उठा और नहीं सुन रहा था? ये अचानक क्या मतलब? अचानक कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ और सडन आपका हेयरिंग लॉस हो गया। ये हो सकता है डॉक्टर साहब? जी, अचानक? इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, कि आपका सुनाई देना तो ये एकदम किसी से के साथ भी हो सकता है? ये या किसी की तरफ साथ Reason? हो सकता है। इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, यू हैव टू एलिमिनेट एवरी सिंगल रीज़न। जब फिर उसके बाद हम लोग इसकी डायग्नोसिस पे आते हैं, हमने शुगर, ब्लड प्रेशर, सारे ब्लड टेस्ट वगैरह, सुनाई देने का टेस्ट रिपीटेड होता है, उसके बाद ये देख सकते हैं। और इसमें जो ट्रीटमेंट विंडो होती है वो 24 घंटे की होती है। सही है। जैसे ही आपको ये ऐसा सडनली कैसे आपको पता लगेगा, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, कि जैसे लाइट जाती है ना, एकदम से अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके कान पे एकदम से आपका सुनाई देना ख़त्म हो जाए एक कान से, और स्विच ऑफ हो जाता है आपके वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व का बिकॉज ऑफ अ वायरल इंजरी। और उस वक्त इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, हाई डोज स्टेरॉयड शुरू हो जाए, ताकि जो आपके जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है, जो 8वीं नस है जो दिमाग से निकलती है, उससे सूजन कम हो, और फिर कुछ रिकवरी के चांसेस होते हैं। डेली यानी फौरी तौर पर इसको फिगर आउट कर लेना, डॉक्टर के पास चले जाना, ये भी ठीक। डेली इनका ऑडियोग्राम होगा, डेली इनका ये होगा फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, फिर जाके होता है। एंड दिस बिकम्स क्वाइट एक्सपेंसिव एज वेल, क्योंकि एक सुनाई देने का टेस्ट 2 से 3 हज़ार रुपये का होता है, और ये 1 महीना भी अगर चले तो जस्ट ट्रीटमेंट वर्क्स दिस वे। इंट्राटिम्पैनिक स्टेरॉइड्स हैं, कान के पर्दे में हम लोग स्टेरॉइड्स इंजेक्ट कर देते हैं ताकि ये सूजन और बेहतर हो, जो जिसने ये कॉज करा है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस देयर इज अ 50% चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अच्छा, किसी को इस लेवल की हियरिंग लॉस हो जाए प्रोफाउंड, कॉक्लियर इम्प्लांट इज अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल इन पाकिस्तान, एंड इट इज लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा।
اور گردن توڑ بخار, میننجائٹس, ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جس کے بولنے کی صلاحیت ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں تو ان میں یہ کرا جائے تو فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بولنے کی صلاحیت پہ بھی ہم لوگ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو کوکلیئر امپلانٹ کی سرجری اس میں پری لنگول پوسٹ لنگول کی بڑی میٹر کرتی ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, ہمارا جب کان میں شور آتا ہے ہمارا دماغ اس شور کو انٹرپریٹ کرتا ہے, پروسیس کرتا ہے اور ہمیں لفظ سمجھ میں آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ پروسیسنگ ایریا ان دا برین از کالڈ دا بروکاز ایریا. اب آپ نے اس بروکاز ایریا کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے 6 سال کی عمر تک. ٹھیک ہے. اگر بچے کو اس وقت سنائی دینے کی پرابلمز ہوں اور وہ ایریا کی ڈیولپمنٹ متاثر ہو جائے تو وہ ذرا بولنے میں جو ہے اس کی پرابلم ہوتی ہے. کیونکہ یہ پوسٹ لنگول ڈیف ہیں اور ان کے لیے جو یہ محنت کر رہے ہیں, یہ اس لیے محنت کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی ان کو الیکٹریکل انپٹ ملے گا یہ ری ٹرین کر دیں گے اینڈ ہی ول بی ایبل ٹو ہیئر تھرو اے کمپیوٹر. صحیح. بڑا عجیب مجھے دیکھیے ہوتا یہ اچانک والی جو چیز ہے یہ تو بڑی فیسٹیبلی نہیں پیشنٹ کے لیے مینٹلی طور پہ کتنا. چلے ٹھیک ہے, ایک تو ایک آپ دیکھیے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے. بہت سارے پیشنٹ ہیں جس طرح سر نے کہا ان کو اسٹرائڈ دیتے ہیں تو ان کی لائف بہتر ہو جاتی ہے اور ان کی ہیئرنگ ریسٹور ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ چلے جی کچھ بہتر ہو جاتی ہے اور ڈیوائس کے ذریعے وہ نارمل سننے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا فائدہ لوگوں کو. لیکن یہ تو جب ہے نا جب انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں فوراً کوئکلی ایڈریس کریں اور جائیں ڈاکٹر. جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی, لوگ بات کر رہے ہیں, تو یہ اتنا یہ اس کے اگینسٹ ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ فوراً کان کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, مطلب پھر ڈیلے نہیں کرتے اگر پیشنٹ کو ذرا سی بھی اویئر ہے تو. ٹھیک ہے. جب کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ٹھیک ہو جائے گا, ایسے بھی بڑے بڑے مہان لوگ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن 2 دن میں صحیح ہو جائے گا. آپ اگر شہر میں رہتے ہیں اور تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی, ہمارے پاس تو پیشنٹ ڈیفینیٹلی شہر کے زیادہ آتے ہیں نا, تو وہ فٹافٹ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. اور اگر گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں تو وہاں کیونکہ ایک سمپل MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے یا کوئی ایکس ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کان کے ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچتے وہ اسٹرائڈ شروع نہیں کر پاتے اور وہ اسے وہ ٹائم قیمتی ٹائم گزر جاتا ہے ان کا, تو پھر ان کو بہت پرابلم ہو جاتی ہے. ان کے جو ریسٹور ہونے کے چانسز, جو بہتر ہونے کے چانسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر جو بچے ہوتے ہیں, جن بچوں کی ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ پیدائشی طور پہ جو ڈیف بچے ہوتے ہیں, جب ان کو ہم امپلانٹ کرتے ہیں تو ان کی پھر اسپیچ تھراپی کروانی پڑتی ہے. صحیح. ہاں یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا, وہ ضروری ہے. یس سر. ٹھیک ہو گیا. وقت چونکہ ہو چکا ہے ختم, یہاں اجازت کا وقت آ چکا ہے. آپ دونوں مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ, اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا, لوگوں کو سکھانے سمجھانے کی کوشش کی. ہماری جانب سے بھی یہی کوشش ہے, اللہ کرے سب کو سمجھ بھی آئے اور سب سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا.